بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھی ہے وہ خود سر اٹھا کے چلے۔ السلام علیکم، میں ہوں سید علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام کربلا۔ آج یوم عاشور ہے اور میرے ساتھ مفتی سہیل قادری صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے شہادتوں کے بارے میں اور کربلا کے روز عاشور کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کن کن لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، دن کا آغاز کیسے ہوا، اور اس کے بعد عصر عاشور تک کے گیپ میں جو چیزیں رونما ہوئیں ان کے متعلق ہم جانیں گے۔ السلام علیکم قبلہ۔ جی وعلیکم السلام۔ قبلہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ روز عاشور کی ابتدا کیسے ہوئی اور عصر عاشور تک کیا کیا واقعات جی پیش بہت آئے؟ شکریہ۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شب عاشور جو ہے وہ عبادت ریاضت میں گزری، اور پھر اپنے خاندان کو نصیحتیں، صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اس قافلے کا مرکز اور محور بنایا گیا۔ اب فجر کا جب وقت ہوا تو اسی سرزمین کربلا کے امام پاک نے علیہ السلام آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اذان غالباً شہزادہ علی اکبر شہزادہ علی اکبر نے، اور اس میں سورہ والشمس کی جو آیات مقدسہ ہیں ان کی تلاوت فرمائی گئی، اور پھر دیکھیں نا کہ تلاوت فرمانے والا کون تھا اور پیچھے نماز پڑھنے والے کون تھے، اور اس پہ پھر حر نے یہ بات کہی تھی کہ کیا تم لوگ اس حسین کو شہید کرو گے کہ جن کے نانا کے گھر قرآن اترا کرتا تھا، اور تم نے ابھی نماز میں تلاوت قرآن کریم کے وہ خوبصورت لفظ نہیں سنے؟ شاہ جی سوچنے والی بات ہے کہ ایک عام قاری جب خوبصورت الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ تلاوت قرآن کرتا ہے تو بندوں کے دل جو ہے وہ موہ لیتا ہے، لیکن جب خود شہزادہ رسول قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوں گے تو کیا وہ انداز ہوگا، اور کربلا کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دے رہا ہوگا کہ آج ہم پہ کھڑے ہو کے وہ قرآن پڑھ رہا ہے کہ جس کے اماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، جس کے بابا کا نام مولا علی شیر خدا ہے، اور جس کے نانا کا نام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد امام پاک کا جو آخری خطبہ تھا، کیا خوبصورت خطبہ تھا۔ اب دیکھیں ان شہداء میں حضرت علی اکبر بھی ملتے ہیں، حضرت قاسم بن حسن بھی ملتے ہیں، اون و محمد، یہ سارے شہزادہ علی اصغر، شہزادہ علی اصغر کے بغیر تو شہادت پوری نہیں نہ ہوتی جی۔ کیا اعلیٰ ترین قربانی ہے، کیا اعلیٰ ترین شہادت ہے، اللہ اکبر۔ حضرت قاسم بن حسن کے یہ خوبصورت لفظ ہیں جب امام پاک نے فرمایا تھا کہ بیٹا تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، ٹھیک ہے نا، تم رکو، کہا نہیں، میرے ابا جان نے نا مجھے ایک تعویذ دیا تھا گلے میں ڈالنے کے لیے، اور فرمایا تھا کہ جب کبھی اوکھا وقت آئے نا تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا۔ علامہ ابن اسیر نے اس کو لکھا ہے، تبری نے اس کو لکھا ہے، مقدمہ ابن خلدون نے اس کو لکھا ہے۔ تو جب وہ تعویذ کھولا گیا تو اس پہ کیا لکھا تھا؟ اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اگر زندگی میں کبھی میرے بھائی حسین پہ اوکھا ویلا آئے نا تو حسین کے آگے آگے ہونا۔ اب اس پر میرے امام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور بھائی حسن یاد آ گئے کہ کیا محبت اور کیا محبت کا انداز ہے۔ اور جب شہزادہ علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے
قطع کلامی کی معذرت، شہزادہ علی اکبر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بالکل مشابہت رکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی شاہ جی جب کبھی لوگ بےتاب ہوتے تھے نا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے، تو اس شہزادے کو دیکھا کرتے تھے اور دلوں کو سکون ملتا تھا. کیا مشابہت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو تصویر کا نام شہزادہ علی اکبر ہے. اور جب ان کی شہادت کا وقت آیا 19 افراد کو انہوں نے واصل جہنم کیا، 19 افراد کو. اور یزیدی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ایک ایک کر کے جاؤ گے تو تمہیں مار دے گا، اس کی رگوں میں مولا علی کا خون ہے. جی یک طرفہ ان پہ حملہ کرو. اور پھر جب تیروں کی بارش ہوئی اور جب آپ نے جامع شہادت نوش کیا تو اس وقت میرے امام کے کیا خوبصورت لفظ تھے. اور شادی ان لفظوں کے ساتھ کیا محبت تھی، کیا پیار تھا، کیا استقامت تھی، کیا رب کی رضا شامل تھی. ہاں جی کہ اگر آج حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ ہوتے تو میں ان کو دکھاتا کہ جب آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے نا تو آنکھوں پہ پٹی تھی، اور آج دیکھو میرے سامنے میرا بیٹا ذبح ہو رہا ہے تو میری آنکھوں پہ کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. کیا شادی خوبصورت لفظ تھے. اور پھر اس کے بعد جو اگلا جملہ تھا کہ مولا حسین کو تجھ پہ کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے. یعنی اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنا. اور پھر اسی طرح حضرت انو محمد، حضرت عباس وغیرہ. اور پھر جو آخری خطبہ امام پاک کا تھا کہ لوگوں مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، میں ہی وہ حسین ہوں کہ جس کے کانوں میں اذان و اقامت خود رسول اللہ نے کہی تھی، گٹی خود رسول اللہ نے مجھے دی تھی، میرا نام خود رسول اللہ نے رکھا تھا اللہ کے حکم سے. اللہ اکبر. اور جبریل امین جنت سے میوے لا لا کے مجھے کھلایا کرتے تھے. شاہ جی کیا خوبصورت تعارف تھا. اور آگے سے جواب آتا ہے کہ ہمارے سامنے خطاب نہ کرو، اگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے ہیں تو آ جاؤ ورنہ تیار ہو جاؤ. تو فرمایا کہ یاد کٹ سکتے ہیں، یہ پلید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں جا سکتا. اور کیا خوبصورت لفظ تھے. کیا آپ کو سامنے سب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا؟ ہر چیز نظر آ رہی تھی. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس شہزادے کی تربیت ہی اس انداز سے کی تھی کہ کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں، سینہ تان کے کھڑا ہونا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کی عملی تفسیر بن کر دنیا کے سامنے آنا ہے، عملی تفسیر بن کر دنیا کے سامنے آنا ہے. اور زمانے کو بتانا ہے کہ حسین ایک ذات کا نام نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ لیا کہ حسین ایک فرد واحد تھا تو ان کو شہید کر دیا تو وہ معاملہ ختم ہو گیا. فرمایا نہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. لفظ دیکھیں نا جی، خواجہ معین الہند معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے 90 لاکھ ہندوؤں کو شاہ جی کلمہ پڑھانے والا یہ بندہ ہے. 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والا. اور کیا خوبصورت لفظ ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. اور کیا خوبصورت لفظ ہیں، کیا خوبصورت لفظ ہیں خواجہ خواجگان معین الہند کے، حقا کے بنا. فرمایا اس کلمہ طیبہ کی بنا ہی حسین ہے. گویا حسین فرد واحد کا نام نہیں ہے کہ حسین ایک بندہ تھا شہید ہو گیا تو معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، بالکل ایسے نہیں ہے. اس کلمہ طیبہ کی بنا، اس کلمہ طیبہ کو بچانے والا، اس کلمہ طیبہ کی بنیاد کا نام حسین ہے. اور اس کلمہ طیبہ پہ شاہ جی دین اسلام کی بنیاد ہے. یہ کلمہ طیبہ کلمہ گو کی پہچان ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور اس کلمے کی بنا حسین ہے. لفظ دیکھیں فقیر کے کہ اس کلمے کی بنا حسین ہے.
آئے ہائے ہائے، اس کلمے کے بنا حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ بے شک ایسے ہی ہے کہ کلمے کی جو بنا ہے وہ امام علی مقام ہے، تبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین و منی وانا من حسین۔ مجھے جی اتفاق ہوا کربلا کی زیارت کرنے کا، اور وہاں پہ جا کے مجھے پتہ چلا کہ امام علی مقام نے کس قدر سخت وقت جو ہے وہ دیکھا، اور کس طرح سے لاشیں اکٹھی کیں، اور کس طرح سے وہ لے کے آئے، اور ان کا خود جو ان کی شہادت تھی وہ کس قدر مشکل مرحلہ تھا۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اور پیغام کربلا جو ہے اصل میں تو عصر عاشور کے بعد جو ہے وہ سلسلہ جاری ہوا، اور ہمیں اس جو 3 محرم سے لے کے 10 محرم تک کے عصر عاشور تک کا جو ٹائم تھا اس کو تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، لیکن جو اس کے بعد کا جو پورشن ہے کہ کس قدر مشکلات کا سامنا جو ہے وہ خانوادہ رسول کو کرنا پڑا، وہ اس سے ہمیں پیغام جو ہے وہ ملتا ہے کربلا، اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ تو ایک میں چھوٹا سا کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لباس ہے پھٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ امام علی مقام بے شک نبی کا نور عین تھے۔ پیغام کربلا سے اجازت، خدا حافظ۔